السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ آج کی خبر بہت دردناک خبر ہے۔ ایک اور نوجوان جو ہے ڈپریشن کی بھیٹ چڑھ گیا ہے وہ، اور خودکشی کر لی ہے اس نوجوان نے بھی ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس نوجوان کا تعلق خانے وال کے چھوٹے سے علاقے عبدالحکیم سے تھا، اور اس نوجوان نے بہت مشکل حالات میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور محنت کر کے اوپر آیا، جس میں اس نوجوان نے CSS کا امتحان بھی پاس کیا اچھے نمبروں سے، اور 500 میں سے 85 نمبر کی پوزیشن ہے جو CSS میں وہ حاصل کی۔ اس نوجوان کا نام محمد بلال ہے، اور اب یہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے جی، ڈپریشن جو ہے بیماری ایسی ہے جو بڑھتی جائے تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اور اسی بیماری کی صورت میں ایک اور نوجوان جو قابل نوجوان تھا وہ ڈپریشن کا شکار ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ وجوہات کیا بنی، ان کی پوری زندگی پہ ہم مختصر سی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح یہ محنت کر کے اوپر آئے اور کس طرح انہوں نے اپنی کامیابی جو وہ حاصل کی۔ محمد بلال ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے۔ ان کا پورا نام محمد بلال پاشا ہے، اور ایک یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غریب خاندان سے ایک تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے محنت کی اور محنت سے اوپر آئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو 5ویں جماعت تک ہے وہ ایک مدرسے میں حاصل کی، کیونکہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ان کے والد ایک کہہ لیں کہ مزدور آدمی تھے، اور دیہڑی جو ہے کہہ لیں کہ مزدوری کر کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اسکول کے خرچے وغیرہ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مدرسے میں انہوں نے کہہ لیں کہ اپنی 5ویں جماعت کی تعلیم حاصل کی، اور وہیں پہ انہوں نے کہہ لیں کہ 5 سال کی عمر میں کہ وہ ان کے منہ سے خود انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں جو ہے ABC شروع کی، وہاں سے سیکھ کے وہ پھر وہ محنت کرتے کرتے اسی طرح انٹرمیڈیٹ انہوں نے ایمرسن کالج ملتان سے کہہ لیں کہ انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ کہہ لیں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، وہاں سے انہوں نے MPhil کی ڈگری مکمل کی، اور اسی طرح وہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ ان کے حالات تھے وہ بہتر نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرنی پڑی۔ تو انہوں نے اپنی جاب ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے شروع کی، اور آہستہ آہستہ 17ویں اسکیل میں وہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ میں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے، اور اس کے بعد انہوں نے CSS کا امتحان دیا، جس میں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اور پورے پاکستان میں 85 نمبر پہ کہہ لیں کہ 85 نمبر پہ وہ آئے، اور انہوں نے اچھی تعلیم کے ذریعے اچھے کہہ لیں کہ لوگوں کو یہ بتا دیا اچھی تعلیم کے ذریعے کہ مشکل حالات چاہے جتنے بھی ہوں، اگر آپ ایک اپنا کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ بنا لیں تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اسی کی ایک وہ زندہ مثال تھے محمد بلال پاشا، جو CSS کرنے کے بعد بطور ایک افیسر کہہ لیں کہ بھرتی ہوئے پاکستان کی حکومت میں، اور ایک اچھے جو ہے سول سیکٹر میں کہہ لیں کہ ایک اچھے افسر بھرتی ہوئے، اور انہوں نے اپنی جو سی کہہ لیں کہ کیریئر شروع کیا۔ مشکلات کہاں پر پیدا ہوئی، ان کے کوئی معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یا وہ یہ نوکری چھوڑ دیں گے یا وہ خودکشی کر لیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کسی پہ بات نہیں کی، لیکن نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں جو ان کو کہہ لیں کہ اسی وجہ سے وہ کہہ لیں کہ ان پہ پریشر ہے ادارے کی وجہ سے، یا جو بھی وجوہات بنی ان کی وجہ سے وہ پریشر میں تھے اور وہ ذہنی دباؤ میں تھے، اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہوئے، اور ڈپریشن بڑھتا بڑھتا یہاں تک چلا گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ یقیناً یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں بھرپور کام کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے عناصر تھے، کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے کہنے کہ بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے جب محنت کی، جب ان کے کہہ لیں کہ کامیابی کے دن تھے، انہی دنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اپنی جان کو اور ختم کر لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن ماں باپ جنہوں نے اپنے بیٹے کو محنت کر کے اوپر آتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ صدمے کا دن ہے، اور اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو جس کرب سے وہ گزرے اللہ پاک ان کو اس سے نکالے اور ان کی زندگی کو آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑا حادثہ ہے والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بیٹے کو محنتیں کرتے ہوئے دیکھا اور اوپر آتے ہوئے دیکھا، اور غریب فیملی سے بالکل غریب فیملی سے کہہ لیں کہ وہ اوپر آئے، اور انہوں نے اسی طرح آتے ہوئے کہہ لیں کہ اپنی زندگی کو ایک کامیاب شخص کی زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے لے کے آئے، محنت کی، اور یہ سفر زیادہ دیر نہ چل سکا،
کیونکہ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے انہیں کہہ لیں کہ بہت غلط فیصلہ لینا پڑا اور وہ خودکشی کر لی۔ یقیناً ڈپریشن چاہے بڑے سے بڑے بندے کو ہو یا غریب کے بچے کو ہو، تو ڈپریشن کی جو اینڈ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے بندہ جب ڈپریشن حد سے بڑھ جائے۔ تو اپنے آپ کو کہہ لیں کہ بندے کو پازیٹیو رکھیں، اور جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہیں ان کو ہر وقت مت سوچیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایسے مواقع ڈھونڈیں جس میں آپ کی ذہنی سکون ملے۔ اور ہر وقت کسی بات کو لے کے چلنا اچھی بات نہیں ہے، اور کسی بھی بات کا ڈپریشن اپنے سر پر سوار کر لینا بہت غلط بات ہے۔ تو آپ سب تمام لوگوں کو چاہیے کہ بات کو تحمل سے سنیں اور اگنور کریں، اپنے دماغ پر سوار نہ کر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں اور وہی ان کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتی ہے۔ جب ان کی کامیابی کی دیکھیں، محنتی لڑکے تھے، کافی قابل لڑکے تھے، پاکستان کو یقیناً نقصان ہوا ہے۔ سول سیکٹر کے جو افیسر ہیں ان میں سے ایک افیسر تھے، قابل افیسر تھے، تو نقصان ہوا۔ کافی دفعہ وہ باتیں کرتے تھے، تو کئی دفعہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ وہ یا تو کہہ لیں کہ خودکشی کر لیں گے یا پھر یہ جاب چھوڑ دیں گے، کہ وہ ڈپریشن میں آ چکے تھے۔ کون سی وجوہات تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا وجوہات بنی جن کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو یقیناً یہ بہت غلط اور افسوسناک خبر ہے یہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے یہ پیغام ملا ہوگا کہ ہمیں ڈپریشن سے دور رہنا چاہیے، اور جب کامیابی کے آپ مراحل میں ہو تو وقت تو آپ کو اس چیز سے بالکل دور رہنا چاہیے، بلکہ پوری زندگی آپ کو ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ آج کل ہماری سب سے بڑی جو پاکستان میں اس وقت مسئلہ چل رہا ہے وہ ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کے بعد شوگر ہے، جو کہہ لیں کہ آپ ڈائبٹیز، اس کی بیماری سب سے اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، تو ہمارا ملک جو سب بہتر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں، یا آپ بھی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز آئیں جو آپ کے لیے رہنمائی کا سبب بنے اور آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے طریقوں بتا سکے۔ تو مسعود حسن کو دیجیے اجازت، بہت سارا پیار، اپنی دعاؤں میں رکھے گا مجھے ضرور یاد، اور اللہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد۔